الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ کے مکتوبات کی ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عید کے دن روزہ رکھنا ثواب کا باعث ہے، یہ افطاری اور اللہ کے حکم کے مطابق اس دن کھانا پینا باعث اجر ہے۔ ظاہر ہے کہ روزے رکھنے میں اجر نہیں، کھانے پینے میں اجر ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دین صرف تکشف یا اپنی جانب سے مجاہدے وضع کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داری کا نام دین ہے۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے دریافت کیا کہ وہ شخص صبح کی نماز میں نہیں آیا۔ بتایا گیا کہ ساری رات مصروف عبادت رہا ہے، ہو سکتا ہے سو گیا ہو۔ تو حضرت عمر ناراض ہوئے، فرمایا اس سے تو بہتر تھا ساری رات سوتا اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھتا۔ اب بھی اس سے بھی یہ بات سمجھ آئی کہ اپنی طرف سے عبادت کے طریقے وضع کر لینے باعث اجر نہیں ہے، بلکہ اجر اور ثواب کا صحیح استحقاق دین کی صحیح اتباع میں ہے۔ پھر حضرت نے ایک مثال سے بات سمجھائی کہ دیکھیے کہ عدالتیں لگتی ہیں تو لیکن عدالت کے ٹائم شروع ہونے سے پہلے دوسرے تیسرے درجے کے ملازم پہنچتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، دفتر کا انتظام کرتے ہیں۔ تو انتظام کی تکمیل کے بعد جج آتے ہیں، پھر اپنے ایک مخصوص وقت پورا کرنے کے بعد جج چلے جاتے ہیں۔ وہ جو پہلے لوگ آئے اب وہ دوبارہ عدالت کو وینڈ اپ کرتے ہیں، سامان سنبھالتے ہیں۔ تو یعنی پہلے آئے بعد میں گئے، ٹائم تو ان کا زیادہ ہے، جج کا کم ہے۔ تو لیکن حق الخدمت کس کو زیادہ ملے گا؟ تو ظاہر ہے کہ وہ جج کو ملے گا، حالانکہ ٹائم اس کا کم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل جو اجر کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ علم کے مطابقت کتنی ہے، عمل اور علم کے مطابقت، کہ جس علم کا سرچشمہ علم صحیح ہے، علم کامل ہے، تو وہ عملی اجر کا باعث ہے، ثواب کا استحقاق رکھتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی قدس سرہ نے الاجوبۃ الکاملہ میں بدعت کی ایک اور مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ ہماری آنکھیں دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، تو اس میں ایک تعداد مقرر ہے، تو آنکھیں 2 کے بجائے 1 ہوں وہ بھی عیب ہے، اور 2 کے بجائے 3 ہوں وہ بھی عیب ہے، اور ہاتھ میں انگلیاں 4 ہوں وہ بھی عیب ہے، 6ٹھی انگلی بھی عیب ہے۔ تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ہاتھوں کی انگلیوں میں جو تعداد مقرر کی ہے، آنکھوں کا جو عدد مقرر کیا ہے، اس عدد میں کمی بھی عیب ہے اور اس میں اضافہ بھی عیب ہے۔ تو جس طرح اللہ کی تکوین میں
کمی یا اضافہ عیب ہے، تو اسی طرح اللہ کے احکام میں بھی اگر ہم کمی کریں گے یا اپنی جانب سے اضافہ کریں گے تو وہ بھی اس طرح عیب ہے۔ تو اب اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آ گئی، حجت الاسلام حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے ازالۃ الخفا میں بڑے شرح و بسط کے ساتھ اس کو لکھا ہے کہ دراصل احکام شریعہ تکوینی کی تکمیل ہیں، اور کئی اکابر کی مثالوں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تکوین جو اللہ کا فعل ہے، تشریع جو اللہ کے احکام ہیں، تو یعنی اللہ کے فعل میں اور اللہ کے کلام میں پوری مطابقت ہے۔ تو جس طرح آپ دیکھیں فعل الہی تکوین میں جو اللہ نے تعداد مقرر کر دی ہے، اس میں کمی بھی عیب ہے اور اس میں اضافہ بھی عیب ہوگا، تو اسی طرح اگر ہم احکام الہیہ میں کمی کریں اضافہ کریں، دونوں جہتیں عیب ہوں گی۔ شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے ایک اور مثال دی، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہدف مقرر کیا جائے، نشانہ بازی کے لیے ایک ہدف مقرر کیا جائے، تو اب تھوڑی طاقت و قوت سے اگر تیر پھینکے اور وہ ہدف سے اس طرف رہ جائے، یا زیادہ زور لگا کر بڑی قوت کے ساتھ تیر پھینکے کہ ہدف سے اس طرف جا کر گرے، تو دونوں صورتوں میں مقصد برابری نہیں ہے، ادھر گرے یا ادھر گرے۔ تو اس لیے عمل میں شریعت پر عمل کرنے میں پورا اعتدال، کسی عمل میں کوتاہی بھی نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی عمل اس طرح ہم ہدف سے آگے بڑھیں کہ ہم عمل اپنی طرف سے اضافہ کر لیں، 5 نمازیں ہیں 6 کر لیں، 5 نمازیں ہیں 4 کر دیں۔ تو اب ان تینوں حضرات کی مثالوں سے آپ سمجھیں، اور حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ ولی اللہ حکیم الحجت الاسلام، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، ان کے افکار اور علوم پر دیوبندیت کا مدار ہے۔ تو تینوں بزرگوں اکابر کی ایک ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ حضرت مجدد الفسانی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عمل کی قدر و قیمت علم کے مطابقت میں ہے۔ تو اگر علم میں اور عمل میں مطابقت نہیں ہے تو عمل کی قیمت کم ہو جائے گی۔ اور حضرت حجت الاسلام نے بھی مثال سے واضح کیا کہ تکوین میں اگر کمی اضافہ ہم اپنی جانب سے کریں تو وہ ایک کھلا ہوا عیب ہے، تو اس طرح اللہ کی تشریع میں ہم اگر کمی کوتاہی کریں گے تو وہ بھی ایک عیب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بدعات سے بچائے اور دین صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مجدد الفسانی نے بڑی واضح مثالوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ مثلاً عید کے دن روزے کے بجائے کھانے پینے میں ثواب ہے، تو اس طرح بعض اوقات اعمال میں ہمیں ایک دینداری نظر آ رہی ہوتی ہے، تو لیکن دینداری وہ نہیں ہے جس کو ہم وضع کریں، ہم اپنے ذہن سے بنائیں، بلکہ دینداری وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین کے صحیح ماخذ سے جو بات ثابت ہو۔ وما علینا الا